جس قوم میں نافرمانی ہوگی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ اب سب میری اولاد بیٹھے ہو، یہ ایک انٹرنیشنل لا اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی امانت ہے، نہ تم خود پیدا ہوئے ہو، کوئی اپلیکیشن دی تھی ہم نے، اور اب ہم مرنا نہیں چاہتے۔ 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے دعا کرو صحت دی بادشاہی لگ جائے، یہ نیچرل، ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن موت ہم سب کے، آپ کے، ہمارے پیچھے ہے، اور اس میں کوئی بوڑھے جوان کی قید نہیں ہے۔ میرا رب منکم من یتوفی من قبل ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ تو میں کسی کو لمبی عمر دے دیتا ہوں، کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہوں، کسی کو پہلے ہی اٹھا لیتا ہوں، تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی نہیں۔ خود نہیں آئے، خود جانا نہیں چاہتے، آنے میں بھی کسی نے بھیجا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ، اور لے جانے میں بھی وہی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو کیا موت ہمیں مٹی کر دیتی؟ کچھ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ماڈرن بننے کی کوشش میں، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے، تو میرا اللہ 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اور ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے جو یہ کہتے رہیں گے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ایسے پاگل بے شمار ہوں گے جو کہیں گے نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی موت کے بعد زندگی ہے، بس مر گئے مٹ اذا كنا عظاما نخرا انا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساحرة۔ میرے بچوں، اللہ کی قسم اگر قرآن سمجھو تو یہ الفاظ بجلی بن کے گرتے ہیں دلوں میں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، اتنا بڑا علم اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور تم بچے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہو، اور سورۃ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ کچھ بچے سیر کے لیے گئے کشتی میں، تو وہ ملاح سے کہنے لگے چاچا تمہیں فزکس آتی ہے؟ وہ کہنے لگے پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں، تیری ادھی زندگی گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ پتر میں تو اج ہی نہ سنے ہیں۔ او بابا تیری ادھی زندگی گئی۔ تیسرے نے پوچھا بابا بایولوجی آتی ہے؟ کہ پتر میں اج ہی نہ سنے ہیں۔ کہ بابا تیری ادھی زندگی گئی۔ اتنے میں اٹھی موج اور کشتی لگی ڈولنے، تو بابے نے پوچھا پترو تیرنا ہوندا جے؟ انہوں نے کہا نہیں بابا، کہ میری ادھی گئی تہاڈی ساری کیا۔ تو بچوں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی قسم زندگی عیاشی کے لیے نہیں، زندگی اپنی منمانی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا بندہ اور بندی بن کے چلو، اور موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی پالو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ہمیشہ کا سکھ رکھا ہے یا ہمیشہ کی تباہی، بربادی اور آگ اور کھولتے ہوئے پانی ہیں۔ اللہ میں تو اس کا تذکرہ بھی بہت کم کرتا ہوں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں ہی پہنچائے۔ لیکن دیکھو تم ایک سٹرگل سے ڈگری لوگ، تمہیں کوئی مفت میں ڈگری نہیں، جیلی ڈگریوں والوں کا کیا حال ہو رہا۔ تو میرے رب نے اس دنیا اور اس دنیا کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو محنت کریں گے اللہ انہیں کامیاب کرے گا، جو محنت سے جی چرائیں گے دنیا کی یا آخرت کی، وہ ناکام اور برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا، میں نے سمود کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بہت بڑی قومیں تھیں،
ان کے پاس نہ فوج کی کمی، نہ طاقت کی کمی، نہ اسلحہ کی کمی، نہ ان کی کوئی اکانومی برباد تھی، بہت طاقتور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ایلیگیشن لگائے، الذین طغوا فی البلاد، جو باغی ہو گئے اور مجھے للکارنے لگے، جیسے کہاں ہے اللہ، کدھر ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، بس مزے کرو، مزے کی زندگی، مزے کی زندگی ہے ہی تو دکھوں بھرا جہان ہے، دکھوں بھری زندگی۔ کوئی شراب پی کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس میں ٹن ہو جاؤں، میں مزے میں ہوں، کوئی اور غلط راستوں پہ، فحاشی بدکاری کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور کہتا ہے بس میں موج میں ہوں، کوئی چرس کا سوٹا لگانے لگ جاتا ہے کہ میں موج میں ہوں۔ تو اللہ کی قسم یہ سارے راستے بچوں تباہی کے ہیں، غلط ہیں۔ جس اللہ نے مجھے، آپ، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اس نے قانون بنایا ہے کہ دیکھو اگر تم باغی بنو گے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ایسے نہیں پکڑتا کہ صرف تم گناہگار ہو، نہیں، فَأَكْثَرُوا، جب تم بارڈر کراس کرو گے تو پھر ہی پکڑے جاؤ گے، بغیر ویزے کے بارڈر کراس کرو گے تو اگلے پکڑیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ اتنے نافرمان ہو گئے کہ دن دہاڑے مجھے للکارنے لگے، وہ بے غیرت بے حیا ہو گئے، تو پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، اور ایسا خوفناک برسایا۔ قوم سمود، قوم عاد، فرعون، اللہ نے 3 قوموں کا ذکر کیا، باقی اور بے شمار، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، میں نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور تباہی کی وجہ بیماری نہیں تھی، معیشت اکانومی کی کمزوری نہیں تھی، طاقت کی کمی نہیں تھی، کریکٹر، میرے بچوں بچیوں، کریکٹر کی کمی، اخلاق کی کمی، انسانیت کی کمی نے انہیں زیر و زبر کر دیا۔ فرعون فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، میں نے فرعون کو گردن سے پکڑا اور اس کے لشکروں کو اور اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ۔ قوم عاد، یہ دیکھ رہے ہو اوپر دیکھو، اتنا ان کا 20 سال کا بچہ ہوتا تھا، لم یخلق مثلها فی البلاد، اس ہائٹ پر وہ 20 سال میں پہنچ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے ایک بالکل ایکسیپشنل کیس بنایا تھا کہ ایسی قوم نہ پہلے پیدا کی نہ بعد میں پیدا کی۔ تو اتنے طاقتور تھے، وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہود علیہ السلام سے، ہم سے کوئی طاقتور دکھا دو تو ہم مان لیتے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ وکانوا بآیاتنا یجحدون۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے طاقتور ہے، تو وہ کہنے کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرا عذاب، لے آ، ہم بھی کھڑے ہیں۔ تو اللہ نے لشکر نہیں بھیجے، کوئی زلزلہ نہیں بھیجا، ایک ہوا چھوڑ دی۔ اس کائنات کی مادی چیزوں میں سب سے طاقتور چیز ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ ہوا سے طاقتور اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی۔ اگر یہ ہوا کا پریشر اٹھ جائے تو ہم اڑتے ہوئے فضا میں غائب ہو جائیں گے۔ ہمارے ہر بچے بچی بڑے چھوٹے پر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اور نیچے سے گریوٹی ہے جس نے ہمیں یوں پکڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ زمین کی کشش واپس لے لے اور اوپر سے ہوا واپس لے لے تو ہم ایسے اڑ جائیں گے جیسے یہ گیس والا غبارہ بچوں کا ہاتھ سے اڑ کر فضا میں گم ہو جاتا۔ تو اللہ نے ہوا چھوڑی کہ 7 لیال وثمانیة ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ ان کو اتنے بڑے بڑے سر تھے، اللہ نے کو 7 رات 8 دن ہوا چلی اور اس سپیڈ سے چلی کہ ان کو اٹھاتی تھی تنکوں کی طرح۔ 60 فٹ کے لوگ ان کو تنکوں کی طرح اٹھاتی تھی اور ان کو آپس میں یوں ٹکراتی، سر ٹکراتی۔ کوئی لوگ بھاگ کے کمروں میں گئے تو ہوا کے بگولے، وہ جو ایسے نہیں حرکت کرتا، وہ دیہاتوں میں نظر آتا ہے، شہروں میں کہاں نظر آئے گا، وہ کمرے کے اندر گھستا اور ان کو ایسے سک کرتا جیسے
سک کیا جاتا ہے ہوا سے کسی چیز کو تو ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. کچھ پہاڑوں کی غاروں میں جا گھسے تو اندر ہوا نے یوں کھینچا اور ان کو اوپر اڑایا. 7 راتیں میرے بچوں وہ یوں سر ٹکراتے رہے اور جسم ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ 8ویں دن یہ ہوا کہ ان کے سر کی کھوپڑیاں پرزے پرزے ہو گئیں، گردنیں الگ ہو گئیں، جسم الگ ہو گئے اور وہ زمین پر گرے. اور میرے اللہ نے فرمایا دیکھو جیسے کٹا ہوا کھجور کا تنا ہوتا ہے جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، میں نے انہیں ایسے بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر میں کہا ہل تری لہم من باقیہ، کوئی ہے باقی، کوئی ہے باقی. میرے بچوں یہ زمین آسمان اللہ کا ہے، یہ زمین آسمان میرے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم. اللہ کون ہے جو موت سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے جو زوال سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نیند اور اونگ سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے؟ اللہ کون ہے لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. تیرا رب وہ ہے جو ایک ذرے کو بھی جانتا ہے کہاں پڑا ہوا ہے. تو تم تو 5 فٹ کے 5.5 فٹ کے لڑکے لڑکی ہو، تمہیں نہیں جانے گا کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، تم سے غافل ہے. لا، اس کی آنکھ وہ ہے جو سوتی نہیں، اس کی آنکھ وہ ہے جو اونگتی نہیں. اور اللہ اپنے دیکھنے کی طاقت جو بتاتا ہے فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. اللہ اکبر. کیا تمہیں نہیں لمز والوں کو نہیں دیکھوں گا، شادرے والوں کو نہیں دیکھوں گا، کینیڈا ٹورانٹو والوں کو نہیں دیکھوں گا؟ ارے میرے بندو، رات کالی ہو، پہاڑ بھی کالا ہو اور پتھر بھی کالا ہو، 3 اندھیرے، اور چونٹی ویسے ہی کالی ہوتی ہے تو 4 اندھیرے. اور میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر جو مجھے آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک ایسی خیر کی بات ہو رہی ہے، اس پہ اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے. یہ لمز میں جو شیطان تھے آج تو سارے بھاگ گئے، کل آ جا تو پتہ کوئی نہیں، ابھی تو انشاءاللہ کوئی شیطان نہیں. تو میرا اللہ سبحان اللہ کیا مثال دے رہا ہے کہ میرے بندو، رات کا اندھیرا 1، پہاڑ کا اندھیرا 2، اور پتھر کا اندھیرا 3، اور چیونٹی کا اندھیرا 4، وہ بھی کالی ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے وہ چونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر پڑ رہی ہے تیرا اللہ وہ بھی دیکھ رہا. تو بتاؤ میری بچی، میرے بچوں بتاؤ کہاں چھپ کے گناہ کرو گے اور کب تک غلط راستوں پہ چلو گے؟ موت پیچھے لگی، حالات کی چکی پیسنے کے لیے تیار ہے. زندگی تو ہے ہی، یہ تمہاری زندگی ہے بھائی آرام کرنے کی. تم پڑھ پاگل ہو رہے ہو. میں ایک دفعہ، میرا بھائی چھوٹا، وہ ماشاءاللہ کارڈیالوجسٹ ہے، مشہور ڈاکٹر، بچی بھی بول سکتی ہے، بچہ بھی بول سکتا ہے. تو زندگی ہے، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جو ایسا کمبخت و نافرمان کہ وہ اپنے ماں باپ کے جگر کو چیر کے رکھ، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بخشش نہیں ہوگی. اگر آپ بلندیاں چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعا لو، ان کی شدت کو بھی برداشت کرو. اور میرے نبی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہو کر ابراہیم کی طرف چل کے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ جتنے بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے آگے سب جھکانا. اور 5واں کون ہے؟ مدمن خمر، جو شراب پیتا ہو. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، متکبر، دل میں کینہ رکھنے والا اور مشرک. یہ پچھلی 15 جو بھی کل گزری ہے کہ ان 5 کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. تو میرے نبی پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، یعنی جہاں اس یونیورس کا بارڈر آ جاتا ہے نا، بارڈر، وہاں تک پہنچے. وہاں جبریل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آج کی لینگویج میں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے. یہ آج کی لینگویج. تو یا رسول اللہ میں اتنا بھی اوپر گیا نا، اتنا 1 فٹ، تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میری راکھ ہی اڑ جائے گی.
آگے اتنا سینسٹیو اللہ کا نظام ہے. اب آپ جانیں، آپ کا رب جانے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عرش تک پہنچے. کیسے پہنچے؟ میرے اللہ نے پہنچا. پہلی ہستی جنہوں نے عرش پہ قدم رکھا، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ آگے. سید الکونین محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیل بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثلبی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. میرے آپ کے نبی ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. سبحان اللہ. بچوں، اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو نبی والی زندگی آپ کو سیکھنی پڑے گی. آپ لمز میں کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو ایک سٹرگل ہے. کوئی نقل مار کے تو نہیں ہوگا یہاں. وہ تو نقل تو ہمارے زمانے میں چلتی تھی، پتہ نہیں اب بھی چلتی ہے کہ نہیں. وہ چلتی تو ہوگی میرے خیال میں اگر دنیا ہے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا جب پچھلی دفعہ آیا تھا. میں میٹرک میں نے کیا سینٹرل ماڈل. اب تو وہ بیچارہ گمنام ہو گیا. بہت بڑا اسکول تھا 60s پہ. گورنمنٹ کالج میں FSC. اب مجھے پڑھنے کا تو شوق نہیں تھا. میرے باپ کا ڈنڈا تھا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا. مجھے یوں لگا جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. اب مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. میں سارا دن فلمی رسالے پڑھتا تھا. جب اسٹڈی آرز ہوتے تھے نا، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو میں ایسے نا باہر سے وہ چھپا کے یہاں لے آتا. ایسے مصور ایک رسالہ چھپتا تھا، مجھے جو کبھی یاد بھی آ گیا. تو سارے لڑکے پڑھ رہے تھے تو میں وہ مصور پڑھ رہا ہوتا تھا. جب امتحان کا دن ہوتا، رات کو پتہ اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، تو میں عشاء کی نماز پڑھتا اور کتاب لے کے سامنے بیٹھ جاتا. یا اللہ، میں تو پڑھیا کوئی نہیں، کل جو پیپر آمنا ہے نا میں نے وچوں بھی کھا دے. اور میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے کھولتا. 5-10 صفحے ادھر سے پڑھے، 5-10 صفحے ادھر سے پڑھے. حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے یاد ہو جاتا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد کتاب بند کی. یا اللہ، کل پیپر ہو رہا ہے، میں تو پڑھیا کوئی نہیں. یا اللہ، میں نے کل بھی کھا دے جو پیپر چاہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کام میں 15 سے 20 دفعہ کرتا. 15 سے 20 دفعہ میں یہاں سے کھولا، یہاں سے کھولا، یہاں سے کھولا، تو 100-200 صفحے پڑھ لیے. اللہ نے مجھے ہمیشہ اچھے نمبروں سے، یعنی آپ کو میں حیرت کی بات سناتا ہوں. میرے جو کلاس ٹیچر تھے 8ویں میں، محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، اب میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں سیکنڈ آیا. وہ بجائے خوش ہو کے حیران ہو کے نا مجھے یہاں سے پکڑ کے کہنے لگے، اوہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا. ان کو بھی پتا تھا کہ میں کتاب میں ناول رکھ کے نا پڑھتا رہتا تھا. تو آگے سبق ہو رہا تھا تو میں کتاب ایسے، اور بیچ میں ابن صفی مرحوم ہوتے تھے، اس کے ناول پڑھتا رہتا. تو ہمارے ٹیچر تھے سعید صاحب، بہت مارتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نا وہ انیشیٹو دیا ہوا تھا کہ جس دن ساری کلاس پریزنٹ ہوگی اور کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا تو اس دن کسی کی پٹائی نہیں ہوگی. اب میں پچھلے کتنے مہینوں سے روزانہ ناول بیٹھ کے پڑھتا ہوں. اور میں گیا، ایک لڑکے نے، ہوتے ہیں نا کوئی شرارتی شکایت لگانے والے، شکایت نہ لگایا کرو، جو بہت برا کام ہے. پردہ ڈالا کرو، ایک دوسرے کا پردہ رکھا کرو، شکایتیں نہ لگایا کرو، بہت تکلیف ہوتی ہے. اب اس ایک لڑکے نے مجھے دیکھ لیا، اس نے جا کر
بتا دیا سعید صاحب رحمۃ اللہ کہ وہ طارق جمیل ناول پڑھ رہا ہے. تو میں تو لگا ہوا تھا، میں نے اوپر دیکھا ہی نہیں، تو ایک دم میرے اوپر آ گئے. اچھا بڑی پڑھائی ہو رہی ہے. مجھے لے گئے، میں گلے بے ہوں تو تیل لا لا ہتھاں میں. پھر کہنے لگے او ہو طارق جمیل صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج پوری کلاس پریزنٹ ہے، لہذا جاؤ معاف کیا. اللہ تیرا شکر. سبحان اللہ، کیا میرے نبی کی پرواز ہے. عرش پر میرے نبی کے پاؤں لگ رہے ہیں اور اللہ اوپر سے سارے پردے ہٹا رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کو اللہ سلام کرے اس کا کیا پروٹوکول ہے. تو بچوں اپنے نبی کی مبارک اور پیاری زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھو. یہ بچیاں میک اپ کرتی ہیں نا، اب تو تمہارے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، اسی میں جا کے برش کروا رہے. ہمارے زمانے میں یہ لڑکیوں کے ہوتے تھے، لڑکوں کے کوئی نہیں ہوتے تھے. ہوں تو بھی لڑکیاں طرح سنبھ رہے ہوں. ایک آپ کو میں میک اپ بتاتا ہوں جو ساری زندگی آپ کو خوبصورت رکھے، شکل صورت سے بے نیاز کر دے. بڑھاپے میں بھی آپ خوبصورت نظر آئیں گے، جوانی میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، فقیری میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، اور مال میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے. وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق کا میک اپ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ تو میرے نبی کہتے تہجد پڑھ، نفل پڑھ، روزے رکھ، حج کر، عمرے کر. میرے نبی نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک. آپ نے کہا میرے بچے اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. دیکھو بچوں ہمارا یہ بچیاں بیٹھی ہیں، اس لیے میں کل کو ان سب کی شادی ہونے والی، توڑے بھی اللہ کرے ہو ہی جائے. تو ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے وہ بہت سخت ہے، بہت سخت. مجھے بچیوں کے اتنے فون آتے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے. اور جب اب میں سننے کے قابل نہیں ہوں، میری ہمت جواب دے گئی، تو پھر وہ ان کے واٹس ایپ پہ وہ باتیں کرتی ہیں اور روتے روتے کرتی ہیں. پھر میرا دل پگھل جاتا ہے، میں بھی 2 بچیوں کا باپ ہوں، میں پھر ان سے رابطہ کر لیتا ہوں. تو میرے پاس گھروں کے جھگڑے جو آتے ہیں اس کے پیچھے 99% سسرال کا ظلم ہوتا ہے، اور کہیں 1% لڑکی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنی بد زبانی کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے. تو بچیوں دیکھو یہ ڈگریاں بات کی چیز ہیں. اللہ راضی ہو جائے یہ پہلے ہے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے یہ پہلے ہے. اس کا تعلق تمہارے پیسوں سے نہیں، تمہارے کردار سے ہے. تم لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر یہ غیر مسلم کا ہے. ہمارا کلچر نکاح ہے اور شادی ہے اور حیا ہے اور پاک دامنی ہے. اس میں ہماری عزت. کبھی اس راستے پہ چلنے والے نے عزت نہیں پائی، اور کبھی اس غلط راستے پہ چلنے والے نے چین نہیں دیکھا، سکھ نہیں دیکھا. زندگی پاک دامنی اور حیا سے خوبصورت بنتی ہے. تمہاری چونکہ کٹھے آگ اور پٹرول کٹھا چل رہا ہے، پتہ نہیں کس لیے آگ لگ جائے. تو بیٹو فاصلہ رکھ، فاصلہ رکھ، فاصلہ رکھ. کل تمہارے گھر بننے والے ہیں. اگر اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے تو آپ میری بیٹیاں بیٹھ رہی ہو تو مجھے دیکھو چپ رہنا سیکھ، صبر کرنا سیکھ. آپ سے کہتا ہوں اگر اپنے گھر کو آباد کرنا ہے تو آپ کی ڈیوٹی بڑی ہے. ادھر ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے، ادھر بیوی کو بھی سنبھالنا ہے. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ ہو جائے، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ ہو جائے. تو پورے گھروں میں فتنہ ہے. زندگی موت سے پاک زندگی. اس لیے بیسڈ کر عبادتیں بڑی تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کیا دیر لگتی. تم بھاگتے دوڑتے ہو، تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں، چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی، فرض پڑھ لو. لیکن فرض صرف 17 ہے، صرف 17. جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں. یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہیں. 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء.
اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا، پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو گے۔ تو عبادات 5 نمازیں، سال کے بعد 30 روزے۔ زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے، غریب یا میڈیوکر کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے۔ تو کیا ملا؟ 2 چیزیں عبادت۔ ایمان تو ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کے لیے تو کوئی کھائی نہیں کھودنی پڑتی۔ 2 چیزیں ہیں عبادت میں، ایک نماز اور ایک روزہ۔ روزے میں گنجائش دی ہے، سفر پہ ہو معاف، چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہو، مسافر ہو معاف، بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو معاف، بعد میں رکھ لینا، نماز معاف نہیں۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے، یقیناً ایسے ہوتا ہے، تو میں نماز کیسے پڑھتا تھا؟ لیٹ اللہ اکبر، اور جب رکوع کرنا ہوتا تو بس آنکھ کا اشارہ ایسے کرتے تھے، جب سجدہ کرنا ہوتا تو تھوڑی سی گردن نیچے جھکا دیتا تھا۔ میرا اللہ کہتا ہے قبول ہے، لیکن چھوڑنی نہیں ہے۔ چھوڑنے کی اجازت دیتا تو میدان کربلا میں میرے اپنے نبی کے نواسے کو دیتا۔ اس نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ لمز تو بڑی چھوٹی جی شے ہے، یہاں زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے سجدہ نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو دائی نے آپ کو لیا، اور چند چیزیں عجیب و غریب ہوئیں آپ کی پیدائش۔ آپ کی پیدائش ایسے صاف ستھرے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر گندگی کا نشان نہیں، اور خوشبو پھیل گئی کمرے میں۔ دوسری نشانی کیا ہوئی کہ ختنہ بچوں کا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، آپ ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئی۔ تیسری، ماں کی ناف اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے، تو میرے نبی اندر سے کٹوا کے آئے، اللہ نے اتنا ہی آسانی سے پیدا کیا۔ اب معصوم بچے کو دائی تھی، انہوں نے رکھا، ساتھ لٹایا، حضرت آمنہ کے ساتھ لٹایا۔ اب اس معصوم بچے میں کوئی حرکت نہیں، لیکن مجھے دیکھنا، آپ لیٹے نا، آپ جب ایک دم آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور گھٹنے اٹھا دیے، جیسے فزیکلی ہم بڑے سجدہ کرتے ہیں ایسے آپ سجدے میں چلے گئے اور لمبا سجدہ کیا۔ وہ ماں اور دائی تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر پریشر کر دے کے یوں سینے کو اوپر اٹھایا، پھر اس ہاتھ پہ پریشر دے کے اس ہاتھ کو اوپر اٹھا کر ایسے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ تو میرے نبی نے اعلان کیا سجدہ لے کے آ رہا ہوں۔ میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے بتایا کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ سختی سے نہیں، اندر سے پڑھی جاتی۔ میں جب تھا سنٹ ماڈل اسکول تو ہمارے ایک ہاسٹل کے وارڈن آ گئے، طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نمازی تھے، باقی جو وارڈن آئے وہ نمازی نہیں تھے۔ 3 وارڈن میری زندگی میں آئے وہاں 5 سال میں، تو وہ طالب حسین صاحب بیچ میں تھے، وہ نمازی تھے، تو انہوں نے سارے بچوں پہ نماز لازمی کر دی، تو حاضری ہوتی تھی۔ رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف اور عشاء کی نماز، اور میں سب سے آخر میں تھا، اور میرا روم میٹ آیا، مر گیا اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی میری 4 پیسہ ساتھ تھی، تو میرے قریب، اس کا نام تھا جاوید، تو میرے قریب آ کے کھڑا ہوا اور عشاء کی نماز کی نیت کرنے لگا۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، تو اس نے زور سے کہا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا تھا، تو میں نماز میں ہی اس کو کہتا ہوں وہ ایک ہی کیتا ہی وہ میں نے آدھا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، کیڑا اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ۔ تو ماں باپ شدت کریں یا ٹیچر شدت کرے، اس سے نہیں ہوگا، یا گورنمنٹ کہہ دے نماز فرض سارے پڑھو، لوگ بے وضو پڑھیں گے۔ یہ اندر کی نماز ہے، جیسے حسین نے پڑھ کے دکھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑھ کے دکھا۔
تو ہمارے اوپر تو کربلائیں اللہ نہیں لا رہا، بڑوں پہ بڑے امتحان آتے ہیں. بچوں کی نماز نہ چھوڑو، رمضان شریف آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑو. تم سب جوان ہو، ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو جوان بھی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، سارے گناہوں کی معافی اس میں. رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جل جانا، جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. تو یہ جل جانے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ روزے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پورے سال کے گناہ اس مہینے میں اللہ ایک ایک دن کر کے جلاتا ہے اور آخری روزے پاک کر کے صاف کر کے کھڑا کر دیتا ہے. تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، تراویح پڑھو اگر اپنی جگہ پر ہو، 8 پڑھ لو، 20 پڑھ لو، لیکن تراویح کا سجدہ ضرور دو کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. تمہارے باہر کتنا پہرا ہے؟ یہاں تمہاری مسجد والے نا ایک اشتہار لگا دیں، جو ہمارے ہاں تراویح پڑے گا 150 روپے فی سجدہ. انہوں تھوڑا گیٹ توڑ کے اندر آ جاؤں، چوکیداروں نے چاہ کے او مارنا ہے تے دادیاں نے بھی چاہ دادا چلو تراویح پڑھیے. دادیاں تے لڑائی ہو جائے، ایک آکھے گا میں لے جاؤں، دو آکھے گا میں لے جاؤں. اور میرے بچوں، اللہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھتا ہے. اور شام کو جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اس دن سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخری رات سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات کو موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن شام تک موت آ جائے حساب نہیں ہوتا. اللہ ایسا مہربان ہے. ایک نے مجھ سے پوچھا پھر رمضان کے بعد حساب لیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ بڑا سخی ہے، وہ دنیا کا بادشاہ لیا بھائی میرا قرضہ واپس کر. اور جب ایک دفعہ معاف کیا تو پھر معافی کی کریں. وہ ایک آدمی کہنے لگا جو ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی. میں کہ اللہ تو مقدمہ کر دے کہ 27 نو مر 27 رمضان شب قدر میں. بھائی پتہ نہیں اللہ کو نور جہاں رحمت اللہ علیہ کی کون سی نیکی پسند تھی جس پر اسے شب قدر کی موت عطا فرمائی. کبھی کسی کو حقیر. ابھی چند دن پہلے ہمارا میرا جاننے والا فوت ہوا ہے، کمیونسٹ، دہریہ، ساری زندگی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، شاعر بھی تھا اور شاعری بھی اسلام کے خلاف کی، اور مرتے ہوئے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، مر گیا. اب بتا اللہ کو اتنی ساری نافرمانی کے بعد کیا چیز اس کو اللہ نے دیکھی اور پسند کی کہ موت پر اسے کلمہ نصیب فرماتی. تو کبھی کسی کو حقیر نہ جان. اور دوسرا رخ ہے نبی کی زندگی کا، وہ میں پہلے سے لے کے آ رہا ہوں، اچھے اخلاق. اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ. کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں جب شادی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ڈائننگ ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا ڈرائنگ روم ہو. تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجاؤ. دیکھو بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہم نے 2 بیٹیاں رخصت کی ہیں. آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے ہو، قربانیاں یہ دیتی ہیں، تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے ہو. یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، یہ بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی، اپنی روٹین چھوڑتی ہے، اور سسرال کی روٹین میں اسے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے. لیکن چوتھے دن ساساں دی یہ تو دل ہی نہیں لگتا پیا، یہ تو ماں نو ہی فون کیتی جاندی، ماں نو ہی فون کیتی جاندی. ابھی 2 دن پہلے کیس آیا میرے پاس کہ جی مجھے کہتے ہیں یہ تو ماں سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جس نے جنا ہے اس کا کوئی حق نہیں. کہ بیٹا بالکل حق. تو آپ انڈونیشیا کا کلچر ہے کہ بچے کی شادی ہو کر بچی کے گھر جاتے ہیں، چونکہ وہاں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا رہتا ہے. تو وہاں بچے کی رخصتی ہوتی ہے، یہاں آپ بچیوں کی رخصتی ہوتی ہے. جس نے گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے. تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دو. تو اچھا اس پہ قابو رکھو اگر گھر آباد کرنا ہے. چونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں کمبائن ہے، وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے، تو اس میں مصیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے. اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے الگ. ابھی
2 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی، کہا جی دیکھیں یہ میری 6 ماہ کی بچی ہے، اور میرا خامند کہتا ہے تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے، میری ماں کی بھی کرنی ہے، میرے باپ کی بھی کرنی ہے، میرے بھائیوں کی بھی کرنی ہے، اور مجھے بتائیں میری 19 سال عمر ہے اور یہ بچی میرے کندھے پر ہے، میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں، پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں۔ میرے بچوں، اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم گاڑیوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے۔ اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تمہاری بیوی تم پہ قربان ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے دو۔ ہمارا علاقہ زمیندار ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے ایک زمیندار دوست آئے مجھ سے ملنے، سنو غور سے، باپ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ہم ماں باپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا دے، اس نے ہمیں اتنا جلایا ہے، اتنا جلایا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑ جا۔ ایسے نہ، آپ بچیوں سے کہتے ہو آپ پرائے گھر میں جا رہی ہو، جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے، اور بولنے سے وقت جگہ نہیں بنتی، خاموش رہنے سے جگہ بنتی۔ آپ کو پتہ ہے اس امت کی بنیاد ایک عورت نے رکھی، میرے نبی کی بنیاد حضرت ہاجرہ نے ڈالی، اور کیسے ڈالی؟ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہوئی، ان کی 20-21 برس عمر، ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال عمر، اور اللہ نے بیٹا سارا کی بجائے ہاجرہ کو دیا، اور پھر کہا اس کو یہاں سے لے جا۔ حیران پریشان، کدھر لے جاؤں، کہاں لے جاؤں؟ تو اللہ نے کہا جہاں میں کہوں۔ تو ابراہیم کہنے لگے مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے؟ کہ جبریل آ رہا ہے۔ جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار ہو کر آئے، پیچھے ابراہیم اور ہاجرہ، اور مکے کے کالے سیاہ پہاڑوں میں جب پہنچے جہاں اس اپنی بیوی کو چھوڑ دیں اور چلے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے تھے تو کچھ نہیں بولے، کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں، کہنے کہ یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ کہ آپ کے اللہ کا امر ہے کہ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ دیں۔ اللہ ہر سال لے جاتا ہے۔ میں جب مکے کے پہاڑوں کو دیکھتا ہوں مجھے حضرت ہاجرہ یاد آتی ہیں کہ ایسے کالے پہاڑوں میں نہ انسان، نہ مرد، نہ عورت، تنہا چھوڑ کے جب چلنے لگے تو امتحان دیکھو۔ اللہ نے کہا بولنا کچھ نہیں، بس خاموشی سے واپس۔ وہ کہنے لگے آپ مجھے یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ 20-21 برس کی شہزادی ہو مصر کی، اب مجھے چھوڑ، چپ۔ 3 میل چلتے رہے، کدئی، بیت اللہ کی جگہ سے کدئی 3 میل ہے، 3 میل چلتے رہے، اور وہ پوچھیں اور بولے نہیں، اور یہ پریشان ہو کر گھبرائیں اب مجھے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 میل چلنے کے بعد انہیں خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کہیں کوئی اوپر سے نہ حکم آیا، تو کہنے لگی اللہ امر، کیا اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ تو بس سر ہلایا، تو ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا۔ اذن لن یضیعنا اللہ، میرے آقا جاؤ، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ عورت تو داستان ہی صبر کی ہے، کہانی صبر کی ہے۔ بیٹیوں صبر کرنا سیکھو، اور گالی کا جواب گالی سے نہ دو، تانے کا جواب تانے سے نہ دو، مسکرا کے جواب دو، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فرشتے بھی تمہارے قدم چومیں گے۔ یہ اخلاق کتنی، مارکیٹ تم تو پڑھتے رہتے ہو اکانومی، تو یہ ڈیمانڈ سپلائی میں جب اوپر نیچے ہوتے ہیں، جب ڈیمانڈ بڑھ جائے سپلائی کم ہو جائے تو قیمت بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ تو سوکھا جائے قانون ہے۔ ایسے ہی میرے رب کی بارگاہ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون ہے۔ پوری دنیا کا ہر مرد، عورت، مسلم، نان مسلم اچھے اخلاق کا طلبگار ہے کہ میرے ساتھ اچھی ڈیل کی جائے، اچھا بولا جائے، اور سپلائی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی میٹھے بول والا ملتا ہی نہیں۔
کوئی درگزر کرنے والا ملتا ہی نہیں۔ ایک بچے نے اپنی ساس سے معافی مانگی، کوئی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ساس سے معافی مانگی، تو اس بچے کی ماں اپنے بیٹے پر کیا کہہ رہی، اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں، سس کو لو معافی مانگی ہے تو اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں۔ جب مائیں یہ سبق دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بچے بچیوں، میں بہت تھکا ہوا آیا تھا، میں راستے میں ان سے کہہ رہا تھا دعا کرنا کچھ اللہ کہلوا دے، تھکاوٹ میری ہڈیوں میں اتر گئی، تو تمہاری برکت سے کچھ میں نے گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کر لی ہے۔ میری ساری بات کا خلاصہ ہے، اچھے انسان بنو، اچھے مرد بنو، اچھی عورت بنو، اور اس کے لیے کردار بناؤ، کردار بناؤ۔ مغرب کی اندھی چال نہ چلو۔ میں کہ ویسے مثال آ گئی، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کیسے طلوع ہو؟ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے۔ وہ ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، جس کی تہذیب، آپ چلے جاؤ ہمارے ادھر تھر پار کر، وہاں سب ہندو رہتے ہیں، آپ دیکھو گے ہندو عورت کا نقاب یہاں تک ہوگا، چونکہ وہ پانی بھرنے جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں اور اپنی مزدوری بھی کرتی ہیں، تو ان کا نقاب یہاں تک، یہ حالانکہ وہ تو ہندو ہے، یہ ہماری مشرق کی تہذیب ہے۔ تو آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو، صلح کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، جوان ہو، صلح کرنا۔ والدین زندہ ہیں، ان کی دعا لو، شادی ہو جائے اچھے اخلاق سے بیوی کا دل لے لو، اولاد ہو جائے تو اولاد کو عزت دو۔ ہمارے ہاں ماں باپ کا بڑا جبر ہے کہ وہ اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ یہ کتنے اے آئے تیرے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے، آج کل ہے نہیں آ گیا او لیول اے لیول، 10.5% میٹرک تو ایف اے کی تھا، تو اب وہ او اے کے نیچے بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بستے اٹھا کے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو اپنے بچوں پر شفقت کرو، اپنے بچوں کے ساتھ محبت، تمہارے ماں باپ سختی کریں برداشت کر لو، لیکن جو والدین بیٹھے ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرو۔ عرب اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، پیار نہیں کرتے تھے، یہ کلچر تھا عرب، اور سردار مجال ہی نہیں کہ کسی کے سامنے بچے کو پیار کرے۔ اور میں قربان جو میرے نبی حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں کندھے پہ بٹھا کے باہر آ جاتے تھے، کندھے پہ بٹھا کے یہاں تھے، جو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ایک بدو حیران، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا۔ ہم نے کہا اکرموا اولادکم، بچوں کو عزت دو، ڈیگریڈ نہ کرو۔ تم بیٹیاں گھر جاتی ہو، کبھی تمہاری ماں نے اٹھ کے تمہارا استقبال کیا؟ آؤ بھائی، یا ابا نے؟ ابا تو ویسے ہی چڑھے ہوں، قرضہ سر تے چڑھے ہوئے، اور آدمی مقروض جو جتنا بڑا کاروباری ہے اتنا بڑا مقروض۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کا گھر، اور دو گھر سے مراد ہے ایک ایک کمرہ، حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کا گھر تھا، جنت کی عورتوں کی سردار۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو جنتی فرشتوں سے پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آ گیا؟ جنت خود نورانی، یہ کون سا نور ہے جو جنت کے نور پہ چھا گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے تھے، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو روشن کر دیا۔ تو فاطمہ کی بیٹیاں بنو، مغرب کی بیٹیاں نہ بنو، محمد مصطفیٰ کے غلام بنو، مغرب کے غلام نہ بنو۔ میں پھر شعر دہراتا ہوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو آمد رفت روز تھی، روز۔ اب بی بی فاطمہ دروازے پر آئی ہیں اور میرے نبی کی نظر پڑی ہے، اور آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، چیئر پر بیٹھے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم یوں کھڑے ہو جاتے، وہ صرف کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے، دوڑ کے، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور پکڑ کے دیکھو مجھے، یہ چومتے،
اور ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ ہے اولاد کو عزت دینا۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار مائیں، ان ماؤں نے ڈنڈا اٹھا، تیرے اے کتنے آئے، تیرے بی کتنے آئے، تیرے سی کتنے آئے، اس کو انسان بننے دو، اے بی سی چکڑ لو ان۔ ہمارے پاکستان کی پڑھائی تو کاروبار ہے، کوئی تعلیم تو ہے؟ تعلیم کا مطلب تو عقل کو بیدار کرنا ہے، نہ کہ پیسے کمانا۔ یہ ہمارے سارے تعلیمی ادارے کاروباری ہیں، چاہے لمز والے ناراض بھی ہو جائیں کاروباری۔ تو ایک بچوں اپنے اخلاق اچھے کر، معاف کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، پھر تم دیکھنا زندگی کا مزہ کیسے آتا ہے۔ جیسے پیاس میں ٹھنڈا پانی پینے کا مزہ، بھوک میں روٹی کھانے کا مزہ، ایسے اللہ کی قسم تمہیں زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ دیکھو غصہ نکالنے میں ٹھنڈک نہیں، پی جانے میں ٹھنڈک ہے۔ پانی پینے میں ٹھنڈک ہے، پیاس میں تو ٹھنڈک نہیں ہے، پینے میں غصہ پی جاؤ۔ اور ایک آخری بات کرتا ہوں، یہاں ہمارے انڈیا پاکستان میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، تو میں تو پچھلے 20 سال سے بچوں یہ ایسے جھولی پھیلا رہا ہوں بچوں سے بچیوں سے بڑی محفلوں میں، امت بن کے رہو۔ تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم مقلد ہو، غیر جو بھی ہو، بہت سے نام ہیں، یہ زہریلے نام ہیں۔ ہمارا صرف ایک تعارف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت مصطفیٰ ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے۔ باقی اس امت میں اختلاف رہے گا، تو اس اختلاف یہاں تک نہ پہنچے کہ سلام بھی نہ کرو، مصافحہ بھی نہ کرو، جنازے نہیں پڑھتے، اور اتنے تعصب میں۔ اس کے ذمہ دار تم بچے نہیں ہو، اس کے ذمہ دار تاجر حکومت نہیں، اس کے ذمہ دار وہ خطیب ہیں نادان قسم کے، جو اسلام کی بجائے فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتے ہیں، اور ہماری نسل کو انہوں نے امت سے نکال کر پتہ نہیں کن کن شکلوں میں تقسیم کر دی۔ نہیں پڑھنی، ادھر ہاتھ باندھنے، یاد، میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کہا بچوں نہ پڑھو، یہ دین ہے۔ تو امت بن کے رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب کبھی کوئی خطا ہو جائے فوراً توبہ کر لیا کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ پیار کی چیز ہے، اللہ محبت کی چیز ہے۔ اللہ مائیں تھپڑ مارتی ہیں، گھر سے نکال دیتے، اور میرا رب کہتا آجا، میں تو تیرے انتظار میں ہوں۔ اچھا آخری بات کر کے دعا کرتے، آپ کسی سے لڑ پڑیں یا کوئی آپ سے لڑ پڑے، آپ اسے منانے جائیں تو وہ کہے گا آؤ جی آؤ جی، ایسے کرے گا؟ یا کہے گا دفعہ ہو جا، کدو آ گئے، کہتے ہیں منہ چاہ کے آ گئے، چل جی میں معافی منگانا، چل چل۔ میری فیملی میں دو بزرگ میرے مطلب سگے چچا تو نہیں، تھوڑا سا ایک فاصلے سے سیکنڈ چچا، وہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، اور اتنا لڑ پڑے کہ گالی گلوچ پہ آ گئے۔ وہ تھے بھی دونوں 70+۔ تو میں ان میں صلح کرانے لگا، صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر چڑھائی کر دی، تو کتھوں آ گیا ہے وڈا سانو سمجھاون والا۔ وہ بہت ہی ناراض ہو گیا، تو میں ان کو منانے گیا، میں نے اپنا ملازم بھیجا، دیکھو میاں صاحب ہیں۔ تو میاں صاحب نے جب دیکھا نا کہ میرا نوکر ہے، تو اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے طارق جمیل آونا ہے۔ وہ ڈیرے میں چلے گئے، بھئی ادھر تو سب لوگ ہوتے ہیں، تیتھے تو نہیں آوے گا۔ تو میں گیا تو میں نے پوچھا چاچا کتھے؟ کہ جو تو ڈیرے چلے گئے۔ میں ڈیرے چلا گیا، وہاں وہ لیٹے ایک نوکر دبا رہا، تو میں نے جا کے پاؤں پکڑ لی، میں کہا چاچا معافی دے دے، نکل جائے تو میں معاف نہیں کروں۔ میں پوری کہانی کیا سناؤں، 1.5 گھنٹہ میں معافی مانگتا رہا، نہیں معاف۔ پہلے میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، پھر میں زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پر، اور اس کے پاؤں پکڑ گئے۔ اتنے میں بستی کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، میرا بھائی بھی آ گیا اور عزیز رشتہ دار، اور وہ پتہ کیا کہ میں نے پتہ ہے تو بڑا وڈا عالم ہے، پر میں تینوں معاف نہیں کرتا۔ وہ چاچا میں کیتا کی ہے، میں تو تھوڑی صلح کرا رہا ہوں۔ میرے بچوں 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کی۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے سن، کہ میرے بندے میری بندی، تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ اللہ اکبر! آپ کو پتہ ہے یہ گلیکسیز کتنی بڑی،
کائنات کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اور میرا اللہ کہتا ہے سوری گلیکسیز کو گناہوں سے بھر دے، وہ پھر گناہوں سے بھر کے اوپر لے آ اور آسمان کی چھت کو سارے گناہ لگا دے۔ دنیا کا ہر مفتی کہے گا اے حرامی، اے دوزخی، اے جہنمی، اور میرا اللہ کہتا ہے اگر تو نے آدھی زبان سے کہہ دیا نا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے یا ڈرنے کی چیز ہے؟ اللہ تو پیار کی چیز ہے۔ ایک ہی تو ہستی ہے جتنے، اور اچھا ایک اور مزے کی سنو، وَنِسْتَقَالَنِي أَقَلْتُ لَا، اللہ کہہ رہا اچھا دوبارہ غلطی ہو جائے ڈرنا نہیں، پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، پہلی توبہ جس خوشی سے قبول کرتا ہے نا، اسی خوشی سے ہزارویں توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم چھوٹے زحام نہیں معاف کر سکتے، لیکن میرا اللہ ہے، اللہ سے پیار کرو، محبت کرو، اس سے باتیں کرو، اس کو اپنے دکھڑے سناؤ۔ یہ دعا نہیں ہوتی جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، تو ہے میں رسم و رواج، دعا دل کی پکار دعا ہے۔ تو اللہ سے باتیں کیا کرو، یا اللہ تو ہی تو میرا ہے، تیرے سوا میرا کون ہے؟ تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اسے مانگا جاتا ہے۔ تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے، اللہ ڈرنے کی نہیں ہے۔ یہ ہمارا کلچر ایسا ہو گیا اسلامی کہ اللہ سے ڈرا 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 پیشاب ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ تو ہے ہی رحمت کی چیز۔ قیامت کے دن اللہ دو آدمیوں سے کہے گا چلو جہنم میں، تو ایک دوڑ لگا دے گا، ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا لے گا، کہے گا دوڑنے والے سے کدھر بھاگ رہا تھا، دیکھتا نہیں آگے آگ ہے؟ تو کہے گا یا اللہ آگ میں تو اسی لیے جا رہا ہوں کہ تیری مانی نہیں، تو میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جائے۔ ارے بھائی او میرے بندے، تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہا یا اللہ تیری رحمت کے قصے اتنے سنے تھے کہ مجھے خیال آ رہا تھا ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا، ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا، میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پلے نہیں، جہنم کا پرچہ کٹ چکا ہے، اور اللہ کہے گا میں تسی بڑے چنگے لگے ہو، جاؤ جنت۔ مزہ کیا بچوں، اللہ پیار کرنے کی چیز ہے، اللہ ڈرنے کا نہیں، پیار ہے۔ ہاں ڈر ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، کہیں ہمیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، لیکن وہ تو پیار کی چیز، محبت کی چیز۔ تو آپس میں صلح محبت سے رہو، اور اپنی شادیاں ماں باپ کے حوالے کرو۔ بے شک اللہ نے بچیوں کو اختیار دیا، اس لیے کہ یہ کہتی ہے قبول کیا، آپ کہتے ہیں قبول کیا، والدین نہیں کہتے۔ لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے بچی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں، جب سب سے بڑی خواہش آتی ہے تو ذبح کر دیتے، ایسے ہی کرنی ہے بس، نہیں کرنی تو دفع ہو جاؤ۔ یہ دیہاتوں میں تو 110% یہی چل رہا ہے۔ شہروں میں پڑھے لکھے طبقے میں شاید کچھ آ گیا ہو، لیکن شہروں میں بھی جو اکثریت ہے ماں باپ وہ شادی پہ اڑ جاتے ہیں، نہیں اسی اتنے نہیں کرنا، یہ تو پلے کچھ نہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو ارائیں نہیں، اسی تو ارائیں ہیں، ایک تو جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کی مصیبت بن گئی۔ ہائے 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 ہائے، آخری واقعہ سنا کے تو کرا لیتے۔ دیکھو آپ سے کہتا ہوں، ماں باپ اگر جبر کریں تو سہ جانا، برداشت کرنا، کورٹ میرج نہ کرنا، اس میں برکت نہیں ہوتی، فتنہ ہی فتنہ، دکھ ہی دکھ۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے شادی بچے کی ہے، قبول اس نے کرنا ہے، زبردستی نہ کرو۔ دیکھو اگر ایک لفظ لڑکی کہے میں نے قبول نہیں کیا تو نکاح ختم، قبول کیا اس لفظ کے ساتھ ورڈنگ ہے، یا تمہاری بچی سائن کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکے کے سائن نہیں چلیں گے، وہ کہے گا قبول کیا تو تب شادی ہوگی۔ ہمارے گاؤں کا بچہ بسوں میں جا لگا کنڈکٹر کے طور پر، کلینر، اور وہ صفائی کرنے والا،
بسوں پہ زندگی گزر گئی، جوان ہوا، اس کی شادی ہونے لگی۔ اب اس نے استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، استاد جی کٹ لو، یہ آپ کبھی بسوں میں چڑھے ہو تو آپ کو اندازہ ہو، آن دیو آن دیو آن دیو، وہ پیچھے جب بیک کر رہے تھے، جان دیو جان دیو جان دیو، جب آگے تو اب اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ میں لطیفہ نہیں، سچا واقعہ سنا۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں بھائی زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 5000 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر چپ رہے، کہنا جی آن دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کو نہیں ماری، جی جان دیو۔ تو قبول تو ان بچے بچیوں نے کرنا ہے، ماں باپ جب اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ ظلم نہ کرو۔ میرے نبی پاک، پہلے میں حدیث سنا دی کہ جبریل نے کہا میرا اللہ کہہ رہا یہاں شادی کرو، تو مولا علی رشتہ لے کر آئے فاطمہ کی، اور آ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا۔ تو آپ نے کہا، اور جبریل علی سے پہلے آ گئے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی چوائس ہے؟ تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ وہ چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو جی۔ تو آپ کہتے ہاں ٹھیک ہے جلدی کرو، لے گئے۔ جبریل آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، حالانکہ ہاں ہی کرنی۔ کیا خیال، یہ ہماری جو آج کی بچی ہیں، یہ بیچاری قربانی کا بکرا بن کے ذبح ہو کے چلی جاتی ہیں نہ چاہنے کے باوجود۔ تو فاطمہ جیسی بیٹی اور محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں؟ آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ یہ ماں باپ کے لیے سبق، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ جب انہوں نے سر ہلایا پھر وہ واپس گئے اور علی سے کہا چلو جمع کرو لوگوں کو۔ پھر مولا علی نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے یہاں آگے بٹھایا، کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ تو یہ ایک زندگی ہے بیٹو بیٹیوں، پڑھو سیکھو، زندگی سیکھنے کی چیز ہے۔ باقی ہر مخلوق اپنی لائف اندر سے لے کے آتے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ شیر کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے، چونٹی کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے، کوے کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے۔ گدھ کو عقاب ایک ہی طرح کے گوشت کھانے والے پرندے ہیں، لیکن عقاب تازہ گوشت پہ گرے گا اور گدھ مردار بدبودار پہ گرے گا۔ ہم کینیا میں تھے تو وہ مسائے مارا جنگل ہے 5000 کلومیٹر کا، وہاں بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل ہیں۔ تو وہاں ہم گئے جنگل کی زندگی دیکھنے کے لیے۔ تو ایک ٹرپ شام کو کیا، ایک صبح جب ہم جیپ پہ واپس آ رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عقاب تازہ گوشت کو نوچ رہا تھا اور گدھ گندے بدبودار گوشت کو نوچ رہا تھا۔ ان کو اپنے لائف سٹائل کا پتہ ہے، لیکن انسان کے اندر دو تار ہیں، غلط بھی صحیح بھی۔ اس زبان سے گالی بھی دے دو، دعا بھی دے دو، دونوں ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ بھی بول دو، سچ بھی بول دو، دونوں ہو سکتے ہیں۔ چوری بھی کر لو، حلال بھی کھا لو، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں صحیح لائف سٹائل سیکھنا ہے اور غلط سے ہٹنا ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو آپ بچوں سے تو کہتا ہوں کہ آپ کو چھٹیاں ہوں، تبلیغ میں ضرور تھوڑا وقت لگائیں، اس سے بچوں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اپنے نبی کی سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، اور آپس میں رہو صلح صفائی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ اور میرے لیے دعا کرنا، بہت تھکا ہوا ہوں، ہڈیاں دکھ رہی ہیں۔ اللہم صلی اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ سونے چاندی سے زیادہ، تیل گیس پیٹرول ٹیکنالوجی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یا اللہ، انہیں اپنا بندہ بنا لے اور اپنے حبیب کا غلام بنا دے، اور ان ہماری بیٹیوں کو اپنے نبی کی بیگمات کی بیٹیاں بنا دے، اور ان کے دامن پاکیزہ کر دے، زندگی خوبصورت کر دے،
اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے گھر بن جائیں تو ان کو خاوند کے لیے، خاوند کو ان کے لیے یا اللہ ٹھنڈک کا اور یا اللہ سکون کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ جس مشن میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں انہیں کامیابی نصیب فرما، ان کو بلندیاں نصیب فرما، ان کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا، ان کی آخرت کو بھی خوبصورت بنا، ان لمز والوں کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے یہاں تیری بات کہلانے کا موقع مہیا کیا۔ یا اللہ جتنے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں انہیں اخلاق ساز ادارے بنا دے، یا اللہ ہمارے دینی مدارس کو، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کو یا اللہ اخلاق ساز ادارے بنا دے، ان سے نکلنے والے بچے بچیاں اعلیٰ کردار کے ہوں، اعلیٰ